السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں. آمین یا رب العالمین. تو تھوڑی سی ٹیگنگ کرتے ہیں، پھر ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرینڈس کو بلاتے ہیں. کل بھی میں نے دیکھا آج ویڈیو، تو اس میں عجیب سی آواز تھی. یہ سٹینڈ میرا خیال ہے ہلتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ. تو آج ذرا میں محتاط ہو کر سٹینڈ پکڑ کر تو ٹیگنگ کرتے ہیں ہم، تاکہ ہمارے جو فرینڈز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ریگولر ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس میں سسٹرز شامل ہو جائیں. اور آج کا جو ہمارا پاکستان میں تھرسڈے ہے، اور یہاں پہ ہمارے یہاں جو ہے رات ہو رہی ہے بدھ کی، اور 9:30 ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ صبح کے 10:30 ہو رہے ہیں پاکستان میں. تو انشاءاللہ ہم جو تہجد کے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انشاءاللہ تہجد، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تہجد کی نماز ہم نے شروع کی ہوئی ہے. اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی دعائیں ہیں. تو سورہ آل عمران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری 11 آیات پڑھتے تھے گھر سے باہر نکل کے، آسمان کی طرف دیکھ کر تہجد کے وقت. تو اس کی ہم پریکٹس کریں تجوید کے ساتھ، اور اس طرح دھیرے دھیرے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ سب انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے، تو فضیلت اور دعائیں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے جناب فضیلت میں. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے، پیج نمبر ہمارے پاس یہ ہے 11، اور اب اس میں ہم پڑھیں گے تہجد پڑھنے والوں کے درجات. لیکن تھوڑا ہم پہلے استعاذہ بسملہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کو کے نام کے ساتھ اسے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین. اچھا جی، ترجمے کے ساتھ ہمیشہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ترجمہ تفسیر آپ لوگ خود کر لیا کریں. انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ہم آیات کو کھول کے بتاتے ہیں آپ لوگوں کو. اور اس وقت تہجد پڑھنے والوں کے درجات دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ہماری یہ جو آج کی یہ جو ایکسپلینیشن یہاں تھوڑی سی جو دی ہوئی ہے، شروع سے میں نے پڑھ چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو یہ یہاں ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب دیکھیں آگے دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ ہماری سورہ آل عمران ختم ہو جائے گی، کیونکہ ابھی وہ پریکٹس کریں، تو پھر ہم یہاں سے شروع کریں گے، ان دعاؤں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے اس کے بعد آپ کیا پڑھتے تھے. اچھا، اب ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے درجات. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز میں 10 آیات صحیح طریقے سے تدبر کے ساتھ تلاوت کرے تو اس کا نام غفلت والوں کی فہرست میں نہیں لکھا جاتا. اور جو آدمی اس طرح 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو وہ فرما برداروں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. اور جو 1000 کی آیات کے ساتھ اس طرح قیام کرے تو اس کا نام بہت زیادہ ثواب پانے والوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم فضیلت اور فوائد سارے اس کے الحمدللہ ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آ جاتے ہیں سورہ آل عمران پر. آج کی جو ہماری آیات ہیں الحمدللہ آیت نمبر 194 میں نے جو یہاں پہ مینشن کیا ہے تو 1 لکھنا ہی بھول گئی. پتہ نہیں لکھا ہے یا نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. نہیں لکھا تو میں لکھ دوں گی. اچھا جی، تو یہ جناب ہماری ہو گئی. نظر آ رہے ہیں نا؟ بس مجھے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نظر آئے. اور اگر آپ لوگ اپنا قرآن پاک اٹھا لایا کریں عثمانی مصحف یا لیپ ٹاپ پہ یا اس پہ ٹیبلٹ وغیرہ یا فون پہ کھول لیا کریں تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو صحیح عثمانی مصحف کے ساتھ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اچھا، تھوڑی سی فضیلت اس کی دیکھ لیتے ہیں. فضیلت میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی تھی، تو میں تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے، حدیث ہے، اسی سے آپ کو وہ کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران
آگے ہوں گی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا، یہ اس حدیث کے راوی بتا رہے ہیں، اور دونوں صورتیں بادل کے نمبر 1 بادل کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب کہ سایہ دیں گی انسان کو قیامت والے دن، بڑا سخت دن ہوگا، اور نمبر 2 کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی کی چمک رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی نور ہوگی انسان کے لیے۔ نمبر 3 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف سے جھگڑیں گی، یعنی وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت مطلب مانگیں گی کہ ان کی شفاعت ہو جائے، ٹھیک ہے، جھگڑنے کا یہ مطلب ہے، یعنی ان کی شفاعت کریں گی۔ اچھا جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا شفاعت بھی میرے حکم کے بغیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو جھگڑنے کا یہی مطلب ہے۔ اچھا، اب اس کو پڑھ کے آیت نمبر 194 195 اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، لمبی سانس کھینچ کے، اور میں نے دیکھے سانس آپ کو ڈیپ بریدنگ نہیں کرائی، ٹھیک ہے، اب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، بے ادبی ہو جائے گی بیچ میں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب، ٹھیک ہے۔ اب اسے تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک ورڈ کو کھول کے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس طرح کا قرآن پاک آپ کے پاس اگر مجیدی قرآن ہے تو آپ اسے نکالیں، اسے ترجمہ۔ اچھا، جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا، آپ لوگ جو ہے تفسیر ضرور اس کی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم استعاذہ ہم نے پڑھ لیا، بسملہ پڑھ لیا، لیکن ہم آپ لوگ کو سکھانے کے لیے کہ ہم مقدار جو ہے مد عارض کی ہم 4، میں نے کہا ہے نا کہ ہم کیونکہ ہم لرنرز ہیں، بگنرز ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں تجوید، تو ہم تحقیق کے مرتبے سے پڑھیں گے، اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ جب بھی جو صورت ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو استعاذہ بسملہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیونکہ ابھی پڑھ لی ہے تو ہم صرف بسملہ پڑھتے ہیں اور پھر سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی مقدار جو ہے مد عارض کی مقدار جو ہے اس کے مطابق ہم مقرر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، 4 کاؤنٹس، اور میم پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم پہ آپ نے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے چلانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے 194، ٹھیک ہے۔ اچھا، سانس کھینچ لیجئے، ٹھیک ہے۔
ربنا وآتنا ربنا وآتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا ما وعدتنا. اچھا یہ دیکھیں دال یہاں پہ خالی دی ہوئی ہے دال, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ایک رول بن رہا ہے جسے متجانسین کا رول کہتے ہیں. دال کا ادغام ہو جاتا ہے کمپلیٹلی تا کے اندر, ٹھیک ہے, اور یہ آگے آئیں گے ہمارے قاعدہ جو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں اس میں سب سکھاؤں گی. یہاں متجانسین کا رول ہے دال نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ ہم پھر پڑھیں گے وعدتنا, عین کو تا سے ملائیں گے, وعدتنا, اور یہاں شدہ ہے تا میں تو سپلٹس آف سیکنڈ کا پاز بھی آئے گا, ٹھیک ہے. ربنا وآتنا, اور حمزہ اقص الحلق سے اس کی آواز کو مد کھینچ رہی حمزہ کی, وآتنا آتینا, حمزہ کی آواز یہاں ہاتھ رکھے اقص الحلق پہ, آتینا مد کھینچ رہی, ٹھیک ہے, باریک ہوگا, آ کر کے نہیں پڑھیں گے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك على, ٹھیک ہے, مکسورہ لام کی آواز کو کھینچ رہی ہے 2 کاؤنٹ کے لیے. على رسولك رسولك, را موٹی, اور اس میں ہم کیا کریں گے, ہونٹوں کو گول کریں گے سین پہ بھی. رسولك ولا تخزینا, خوا موٹی ہے تا باریک ہے, تخزینا, ٹھیک ہے. تھوڑی ایگزیجریشن کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں پہ آواز موٹی ہے, کس طرح ہوگی, ٹھیک ہے. ولا تخزینا, رخاوہ شو کریں گے ساکن پہ, ٹھیک ہے. ولا آواز چلے گی, رخاوہ کا مطلب اور موٹا بھی ہے. ولا تخزینا یوم القیامہ, ٹھیک ہے, اور تا مربوطہ بندی ہوئی تا جو ہے یہ ہا ساکن میں بدل جائے گی, ٹھیک ہے. یوم 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 القیامہ, ٹھیک ہے. ہم واضح کریں گے ہا کو, رخاوہ بھی کی آواز چل رہی ہے اس کی. پھر ہے انکا, اور یہاں پہ اکمل گریڈ کا ہم کریں گے غنہ, ٹھیک ہے, 2 2.5 3 تک آواز چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. دی موسٹ کمپلیٹ لانگیسٹ غنہ ہوگا یہاں پہ. انکا, اور زبر پہ یعنی فتحہ پہ منہ کھلے گا. ای کی آواز حمزہ کی آئے گی, ان, اے نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, بڑی یا کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ کسرہ ہے تو ای بی سی کی آواز آنی چاہیے. انکا لا تخلف المیعاد, ٹھیک ہے, پورا ہر لیٹر پہ جانا ہے. اور یہاں پہ کیونکہ می مد یا مدہ ہے اور مد اصلی مد طبیعی ہے, ٹھیک ہے, مد طبیعی حرکتین, تو آواز 2 کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. اور یہاں مد عارض ہم نے بنائی ہے کیسے, المیعاد, المیعاد, اور دال پہ ہمارا قلقلہ ہوگا, ٹھیک ہے, میعاد, ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں, انک لا تخلف المیعاد, ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں, انک لا تخلف الفافو, اور رول کریں گے, تخلف المیعاد, ٹھیک ہے. اس آیت کو کمپلیٹ کر کے آگے چلتے ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں, سانس لمبی کھینچے, ٹھیک ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة القیامہ, ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا, ساکن کیا, ہمس واضح کیا. انکا, اچھا اگر اس کو پریکٹس میں کرا دوں آپ کو, القیامتی, القیامہ, 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 ٹھیک ہے. اقص الحلق سے اس کی آواز نکلے گی. کہاں پہ اقص الحلق, ساؤنڈ باکس جہاں ہوتا ہے, جہاں ایڈمز ایپل ہے ہمارا, اس کے پیچھے جو مردوں کی ہڈی زیادہ نکلی ہوئی ہے اس پہ ہاتھ رکھیں اور وہاں وائبریشنز آپ فیل کریں. ہمارے اوتار الصوتیہ جو ہیں یعنی ووکل فورڈ وی شیپ میں یوں پڑے ہوئے اس کے اوپر, اور جب ہم اس کو کہتے ہیں نا القیامہ, اس میں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں, اور وہ ہمس اور وہ جو رخاوہ ہے وہ اس کی نرمی کے ساتھ آپ کو فیل ہوتا ہے, سنتے ہیں آپ اس کو, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے اسے
ادا کرنا ہے. ہاتھ آپ ہڈی پہ رکھیے گا, اس کے پیچھے ہماری کم نکلی ہوتی, مردوں کی زیادہ ہوتی ہے. انک, ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ہے. انک لا تخلف المیعاد. اور لام جہاں بھی ساکن ہوگا نا, جیسے یا لام توسط ہے, لیکن اس میں ہم نے قلقلہ نہیں کرنا, یعنی اس مخرج کو جلدی چھوڑنا نہیں, فل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیسے پڑھیں گے؟ انک لا تخلف المیعاد, میعاد. ٹھیک ہے, اور دال باریک ہے, باریک قلقلہ ہوگا خوبصورت سا. ہر لیٹر کے مخرج پہ جائیں گے تو وہاں سے پراپر صفات کے ساتھ, اور ساکن پہ صفات زیادہ واضح ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ پراپر واضح ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا سانس کھینچیں گے. ٹھیک ہے, فاستجاب لهم, فاستجاب, سین اس کا ہمس دیکھیں اور خاوہ بھی دیکھیں, سین کا باریک بھی ہے, اور حمزۃ الوصل گر گیا. ٹھیک ہے, تا منہ کھولے, فاستجاب, جاب. ٹھیک ہے, مد اصلی ہے, الف مدہ طبی حرکتین, 2 حرکتیں سے کھینچیں گے. ٹھیک ہے, فاستجاب لهم, لہم, ہو کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ہونٹوں کو گول کرنا ہے, اور پھر میم پہ جب آپ آئیں گے تو ان رول کر دیں گے, رول ان رول. ٹھیک ہے, اور خشک حصے میم پہ آپ لوگوں نے پکڑنے. لہم, 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 1 کاؤنٹ کے لیے. ایسے آپ نے نہیں کرنا ہے, لہم ایسے نہیں کرنا, لہم بس. پھر ہے الرب, رب, ربہم, ربہم, ربہم. اچھا, اب پہلا ساکن ہے با مشدد میں, تو آپ نے اس پہ گول نہیں کرنے ہوں, جو بو ہے اس پہ کرنے, ربو, ربو, ربہم. اور پھر کیا کرنا ہے کہ با پہ آپ نے کیا تھا تو اسی رولنگ سے آپ نے ہا کو بھی کرنا ہے پکڑ کے. ٹھیک ہے, اور پھر میم پہ جانا ہے. لہم ربہم انی, حمزہ فتح ہے, اونی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, انی, انی, لا, لا, لا. اگر کوئی آپ سے کہے لام کی آواز, یہ الف کی آواز سنائے, تو آپ نے کیا کہنا ہے, لا, یہ آواز ہے اس کی, لا کو کھینچ رہا ہے نا, مد کی بلندی فیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پہ اگر میں رک گئی, انی لا, سانس ٹوٹ گئی, تو 2 کاؤنٹ ہوگا. اب جب روانی کروں گی تو یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لا پہلا کلمہ ہے, اور دوسرا جو ہے حمزہ ہے, حمزہ قطع, تو یہاں پہ جو پھر رول بنے گا مد منفصل جائز 4 to 5 کاؤنٹ ہم اسے کھینچیں گے. ٹھیک ہے, پھر حمزہ ضمہ او کی آواز یہاں اقصى الحل سے آئے گی, ضی, مد اصلی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کسرہ کے ساتھ ہے تو ہم پڑھیں گے ضیعوا. حمزہ باریک ہے, اب ضاد موٹی ہے, او موٹا, او نہیں پڑھیں گے, ضیعوا. ٹھیک ہے, ایسے پریکٹس کریں گے. میرے ساتھ کریں ذرا, حمزہ دمہ او, ضاد کسرہ ضی, 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 ضیعوا, باریک, پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, لا اضیع. ٹھیک ہے, پھر عمل, 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 مخرج پہ جائیں گے ہر لیٹر کے. عمل, عامل, عامل, عامل. اور جب روانی کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میم جو ہے مشدد ہو گیا. ٹھیک ہے, یا لن تھا, عاملن, اور می تھا خالی, نون ساکن, تنوین کھولی نا ہم نے, تنوین تو نون ساکن کے رول آ گئے, نون پورے کا پورا میم میں چلے گیا, تو یہاں پہ ہمارے پاس ہو گیا ادغام تام بالغنہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے, دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ کریں گے, کامل گریڈ, اکمل گریڈ کا. ٹھیک ہے, تو کیسے پڑھیں گے, عمل عامل لم منکم. اچھا, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نون خالی نظر آ رہا ہے نا, عثمانی مصحف میں یوزولی نہیں ہوتا ساکن کا نشان, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نون ساکن ہے, تو نون کے بعد کاف آ رہا ہے, تو یہ حرف اخفا ہے کاف. اب اس کی وجہ سے ہمیں نون کو چھپانا ہے. اب نون سے پہلے کی جو لیٹر, اس کی حرکت کو ہم نے ضرور ادا کرنا ہے. اور کیسے چھپائیں گے, اس کو چھپاتے ہوئے, غنہ ریٹین کرتے ہوئے کاف کے مخرج پہ جائیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انک, اس طرح کہیں گے منک. ٹھیک ہے, تو کیسے پڑھیں گے, عمل عامل منکم, منکم, منک, منک, منکم. ٹھیک ہے, انک جیسے کیا تھا اس مولڈ میں ڈالنے, منکم,
مفہوم آ گیا. اب آپ دیکھیں 3 میم نظر آ رہے ہیں آپ کو, حالانکہ یہ 2 میم ہے. ایکچولی یہ میم ساکن ہے, اور یہ میم ساکن جو ہے یہ میم متحرک صرف زیر کے ساتھ ہی اس میں چلا گیا تو وہ مشدد ہو گیا. تو یہاں ہمارے پاس مثلین کا ادغام صغیر ہو رہا ہے. ایک قاعدہ ہے, ٹھیک ہے, ان کی شرائط میں سے کہ مشدد میم سے پہلے خالی میم آ جائے تو وہاں مثلین کا جو ہے وہ ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم اگر میم کے قواعد میں جائیں تو یہاں پہ ادغام شفوی بھی اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا یہاں ہمارے پاس ہر غنہ مشدد ہو گیا. تو اس کو ہم نے کیا کہیں گے, 2 2.5 3 تک آواز چلی جائے گی. دا موسٹ کمپلیٹ لانگیسٹ غنہ ہو گیا. کیسے پڑھیں گے؟ عمل عامل منکم من, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں تو من ہم نے پڑھ لیا. اب من کے یہاں بھی دیکھیں نون ساکن کا ساکن نہیں ہے اور نون ساکن کا رول آ رہا ہے تو ذیل آ رہا ہے. اس کا مطلب ایک اور اخفا آ رہا ہے. تو اخفا کیسے کرتے ہیں؟ رائٹ اوے حرف اخفا کے مخرج کے قریب جاتے ہیں, غنہ ریٹین کرتے ہوئے, نون کو چھپاتے ہوئے. تو کیسے کریں گے؟ من ذا, ذیل کے مخرج کے قریب جائیں گے, اسے ٹچ نہیں کریں گے. من ذاکا, من ذاکا, ٹھیک ہے. اس میں کاملہ گریڈ کا ہوتا ہے اور 2 کاؤنٹ کا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اخفاء حقیقی. تو اسے جب کریں گے من ذکرن, من ذکرن, من ذا, اور جب میں نے اخفاء ادا کر دیا اس کے بعد پھر میں نے ذال ادا کیا, من ذکرن. اچھا, پھر ایک اور رول آ رہا ہے, پھر تنوین آ رہا ہے. اب تنوین کے بعد ہم دیکھیں کیا بن رہا ہے, ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے. جب بھی حروف حلقی میں سے الحلق کے کوئی لیٹر میں سے لیٹر آئے گا, 6 ہے نا, حمزہ, عین, ہا, غین, خا, اس میں سے جب کوئی آئے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا. کس کا؟ نون کا. اظہار حقیقی کہتے ہیں, یعنی نون کو اس کے مخرج پہ کاؤنٹ کے جائیں گے, مکمل اس کی صفات کے ساتھ اسے ادا کریں گے, ٹھیک ہے. ذکرین, ذکرین, دیکھیں ان ان ان, ذکرین, نون آپ کو سنائی دے رہا ہے نا, بہت کلیئر اس کے مخرج سے, ٹھیک ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ حمزہ کی وجہ سے, کیونکہ نون کے مخرج سے دور ہیں یہ حروف حلقی جو ہیں جتنے بھی ہیں 6, اس وجہ سے اظہار ہو جاتا ہے. جب قریب ہوتے ہیں ادغام ہو جاتا ہے, اور جب نہ دور ہو نہ قریب ہو تو پھر اخفا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں ہم اظہار اس لیے کریں. کیسے پڑھیں گے؟ ذکرین او, او, اب واو لینا آ گیا کیونکہ وہ ساکن سے پہلے زبر آ گئی. ذکرین او, ذکرین او, ذکرین, ذکرین, ذکرین او انسا, اگین نون ساکن کے بعد سا آ گیا. پھر یہاں باریک والا اخفاء کریں گے. کیسے کریں گے؟ حمزہ دمہ او ہے تو انسا, 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 ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے کہ اخفاء میں پہلے اور دوسرے جو جوڑا ہوتا ہے نا, اس کی خوبیاں واضح نہیں ہوتی ہیں, بلکہ پتلا موٹے سے شروع ہوتا ہے. اگر پتلا لیٹر ہے تو پتلا, موٹا ہے تو پھر تیسرے جوڑے سے اس کی خوبیاں واضح ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بکس میں نہیں ملے گا آپ کو, میں بتا رہی ہوں, جو میں بتا رہی ہوں یہ لکھتے جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ رولز ہیں جو آپ کو انشاءاللہ, کیونکہ ہم بشرط زندگی قرآن جاری رکھیں گے, قاعدہ ختم ہوگا, اس کے بعد قرآن کے پر آئیں گے, تو آپ کو یہ سارے رولز پتہ ہونا چاہیے. اس وقت بھی میں بتاؤں گی بشرط زندگی, اور ابھی بھی میں بتا رہی ہوں, تو آپ لکھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا, کیسے ہم نے پڑھا اسے؟ فرسٹ سانس کھینچ لیں, ٹھیک ہے. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع, لا أضيع, أضيع, ٹھیک ہے, ضاضي, أضيع, أضيع عمل, او عمل, او عمل. اگر اسی سے لمبا ہو رہا ہے تو پریکٹس کیسے کریں؟ او عمل, ٹھیک ہے. لا أضيع عمل عامل, عمل عامل منکم من ذکر, اور جب وقف کریں گے ذکر, ذکر, ٹھیک ہے. پھر را موٹی ہو جائے گی, سانس ٹوٹ گئی تو من ذکر, کر, ویسے روانی میں ذکرین, ذکرین او انسا, سٹاپ کر دیا, مد اصلی بن گیا, 2 کاؤنٹ اسے ہم نے لمبا کر دیا, ٹھیک ہے نا, 2 کاؤنٹ مد اصلی, کیونکہ الف مکسورہ سا کی آواز کو کھینچ رہی ہے تو مد اصلی بن رہا ہے. روانی وقف دونوں صورت میں انسا ہی ہوگا یہ, ٹھیک ہے. پھر ہے بعضکم, بعضکم, میں آپ کو بتاتی ہوں نا, بولے نعبد بعد, یعنی یعنی یعنی, تو یہ کیا ہے؟ بعضکم, بعضکم, ضادو, ضادو, بعضکم من. اچھا, اب یہاں دیکھیں اگین یہی والا رول یہاں بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. مثلین کا ادغام صغیر بھی ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ادغام شفوی بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے.
تو پھر آگے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نون ساکن پہ چھوٹا سا جو ہے میم بنا ہوا ہے، تو یہاں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اقلاب کا قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آتا ہے تو نون میم سے بدل جاتا ہے، اور پھر میم کو ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں سے نرمی سے ادا کر کے 2 کاؤنٹ کے لیے کاملہ گریڈ کا ہونا ہوتا ہے. پھر با کو جب ادا ہو جاتا ہے وہ، تو پھر با کو فملی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعدو بعضکم بعضکم من بعض 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 استطالت کریں گے کیونکہ یہ ساکن ہو جائے گا ضاد. ٹھیک ہے، اور روانی میں بعضن 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 ضین، آپ کو تنوین پڑھا ہوا ہے نا، آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بعضو بعضو بعضو، کمپلیٹ رولنگ، کیف پہ بھی، میم پہ انرول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بعضکم من بعض بعضکم بعضو، میرے ساتھ پریکٹس کریں، بعضکم من بعض بعض. عین پہ بھی توسط شو کریں گے، عین کی خوبیاں واضح ہوں گی. ٹھیک ہے، توسط ہے اس کے اندر، باریک بھی ہے، اور ضاد کی بھی استطالت اور رخاوہ واضح کریں گے، آواز چلے گی. لیکن اس میں قلقلہ بعض بعض نہیں کر، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اد اد اد، تو ادو اد نہیں کریں گے، بعض آواز چلے گی. ٹھیک ہے، اچھا کیسے پڑھیں گے؟ بعضکم بعض بعض بعضکم من بعض. ٹھیک ہے، آواز چلی. پھر فالذین، ہم نے یہاں کیا کیا؟ جمع کیا، فل نبر کریں گے. ٹھیک ہے، فالذین فالذین ہاجروا ہاجروا، را موٹی مخفف میں ضمہ کے ساتھ ہے، وا مدہ ہے. ٹھیک ہے، ہاجروا ہاجروا و اخرجوا، را باریک ہے، ری الراء الری، اور حمزہ جو ہے باریک ہے اور خواہ موٹا ہے. تو کیسے سے پڑھیں گے؟ او حمزہ ضمہ اخ اخ اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اور جیم کے لیے آپ نے کہاں جانا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ اوپر جائے گا، اسے گول کریں گے کیونکہ جیم پہ ضمہ ہے اور مد اصلی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، وَأُخْرِجُوا مِن دی، اگین اخفار ہے، دال کے ساتھ آ رہے، من دی، اور یہاں پہ اقوا گریڈ کا اخفا ہوتا ہے، بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے. نون اور دال کا مخرج بہت قریب قریب ہے. ٹھیک ہے، ٹچ ہو جائے گا تو اظہار ہو جائے گا، اور ٹک جائیں گے تو ادغام ہو جائے گا. یہ نہیں کرنا، چھپانا ہے ہم نے. من دی من دیارہم من دیارہم دیاری ری ری الری الری من دیارہم. ٹھیک ہے، پھر وَأُوذُوا وَأُوذُوا، رولنگ، کمپلیٹ رولنگ، وَأُوذُوا وَأُوذُوا. ٹھیک ہے، وَأُوذُوا، باریک ہے ذال، موٹا نہیں کریں گے، ذو نہیں کریں گے، ذو ذال ذو وَأُوذُوا وَأُوذُوا فی سبیلی فی سبیلی. ٹھیک ہے، بھی مدی اصلی ہے، فی سبیلی. وقاتلوا 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 وقتلوا وقتلوا وقتلوا. لأکفرن حمزہ ضمہ، لأکفی لأکفی، اور فا پہ کیا ہے؟ ہم نے جمع دینا ہے، لأکفرن لأکفرن عنہم. اور یہاں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حرف حلقی میں سے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ عنہم، ہا پہ گول کریں گے، میم پہ ان رول کریں گے، عنہم عنہم عنہم. سی نبر کریں گے یا کے بعد، سیئاتہم سیئاتہم سیئاتہم. حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے لیکن اوپر جائے گی 2 کاؤنٹ کے لیے آواز. ٹھیک ہے، عنہم عنہم سیئاتہم. ولا ولا واو فتح و لام فتح لا، ولا نہیں کریں گے، کھینچنے کا کام نہیں ہے یہاں، صرف ایک فتح ہے بس. ولا اد اد اد، قلقلہ ہے نا، اد 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 اد. ولا ادخلنہم
रोल अनरोल, मीम पे अनरोल होंगे, हा पे वो, और यहाँ नून हमारे पास अकमल ग्रेड का गुन्ना होगा, ठीक है। वला उदखिलन्नहुम, फिर जन्नातिन, जन्नातिन, जन्नातिन। अच्छा, तिन के बाद नून, नून जो छुपा हुआ है तनवीन में, उसके बाद ता आ रहा है तो अगेन इख्फा, जन्नातिन, और अक़वा ग्रेड का होगा क्योंकि दाल ता एंड तो का मखरज कहाँ है, नून के पास, ठीक है। क्योंकि जो हमारी गम लाइन है, सामने के दो दांत सनाउलिया गम लाइन, वहाँ पे ता दा तो है और नून बिल्कुल उसके साथ है, ठीक है। नरम, वो ये सख्त मसूड़ है, वो नरम मसूड़ है, बिल्कुल। बोले अन अन अन, अभी पता चल जाता है कि ये नून का मखरज है, छुपाना है इसे। जन्नातिन तजरी, अच्छा कलकला करेंगे, जीम में कलकला, हर्फ कलकला है, तजरी, तजरी, और मद असली है, तजरी, ठीक है। फिर मिन ता, अगेन ता का बारीक वाला इख्वा, ठीक है। मिन ता, मिन ता, मी मी, मिन ता, मिन ता। अच्छा, ता अब हा से जुड़ेगा, ताह, 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 बारीक, ताहतीहा, ताहतीहा। एक्चुअली ये आयत बहुत लंबी है एक्चुअली, और इसका एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग गलत ना पढ़ लेना। ताहतीहा, ताह, रखावा है का हमस, ताहतीहा, तीहा, ठीक है। और ये अलिफ जो है की आवाज़ को खींच रही है। फिर अल अनहारू, अल अनहारू, अल अनहारू, ठीक है। और जब इसे वक़फ़ करते हैं, अल अनहार, मोटी रा होगी और तकरीर वाज़े होगी, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, जन्नातिन तजरी मिन मी मी मिन तह तह तहतिहल अनहार। उसका रखा जो तकरीर है ना और तवस्सुत है रा का, वो शो करेंगे, और उसका मोटा है, ठीक है, मुखफ़्फ़म है तो वो मोटाई भी शो करेंगे। फिर है थवाबन, थवाबन। अब आगे देखें कि नून तनवीन, हमारे पास जो तनवीन है उसमें जो नून है उसमें मीम मुशद्दद हो गया, वो बन था, फिर मीम के साथ सिर्फ एक मीम कसरा के साथ थी, लेकिन क्योंकि वो नून उस पर पूरे का पूरा चला गया अपनी तमाम तर सिफात के साथ, तो कैसे ये हमारे पास यहाँ रू इदगाम ताम बिल गुन्ना हो गया, मुकम्मल कामिल इदगाम हो गया, ठीक है। थवाबम, और हर्फ गुन्ना मुशद्दद, अकमल ग्रेड का गुन्ना, थवाबम मिन अगेन इजहार, क्योंकि नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, ठीक है। देखिए रिपीटिशन हो रही माशाल्लाह, तो आप लोगों को यहीं पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थवाबम मिन फिर नून साकिन दाल, फिर अगेन इख्फा दाल बारीक के साथ, और वो भी अक़वाह ग्रेड का, ठीक है। थवाबम मिन इंदिल्लाह, ठीक है। बारीक क्योंकि इस्मुल जलाला से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कसरा आ रही है, तो बारीक हम इसे जलाला को, लफ्ज़ुल जलाला को बारीक पढ़ेंगे, लैम को, और हा को साकिन कर देंगे, ठीक है। इंदिल्लाह, हा की आवाज़ को वाज़े करेंगे, ठीक है। फिर वल्लाहु, अब देखिए फ़ौरन यहाँ बारीक था, अल्लाह ताला की शान देखें कि यहाँ अल्लाह ने फ़ौरन फतहा दे दी कि यहाँ बारीक की प्रैक्टिस करो, यहाँ मोटे की प्रैक्टिस करो, ठीक है। वल्लाहु, वे बारीक है, वल्लाहु, 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 ठीक है। इंदहु, अगेन दाल का इख्फा, दाल हर्फ इख्फा है ना, तो अगेन इख्फा करेंगे, नून छुपाएंगे। इंदहु, इंदहु, इंदहु। अच्छा, हु दो काउंट क्यों, क्योंकि ये हाई ज़मीरी है और यहाँ पे मद सिला सुगरा बन रही है, दो काउंट से मद असली जितना खींचते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं वक़फ़ कर दूंगी तो फिर ख़त्म हो जाएगी मद सिला, ख़त्म। रवानी कर रही हूँ तो बनेगी इंदहु, इंदहु, इंदहु हुस्नु, 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 हुस्नु। अच्छा, यहाँ सीन का रखावा, सीन में हम शो करेंगे, है बारीक है, ठीक है। फिर नू, नू, अथवाबी, अथवाबी। अब नू यहाँ पे जब रवानी करूँगी, साब मुशद्दद तो ज़ाहिर है हमने वो करना ही है ना, मतलब नबर करना है, इस पे जमाओ, तो जब इसको रवानी करेंगे तो बा का कलकला हो जाएगा, ठीक है। और कैसे पढ़ेंगे, हुस्नु,
حسن الثواب، ثواب، حسن الثواب. اچھا سین میں، ثا میں ہمارے پاس، سین میں تو سیٹی کی آواز ہے نا، لیکن ہمارے پاس ثا میں سیٹی کی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ حسن الثواب، ثواب، اور قلقلہ با کا خوبصورتی کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، اب آئیں اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور جہاں مجھے ضرورت پڑی کہ اس کو دوبارہ آپ کو بتانا ہے تو دوبارہ اور پھر سے مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سانس کھینچیں. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. آپ لوگ پڑھیں، کوشش کریں، شاباش. اور میرر کے سامنے پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر بالکل صحیح ہوگا. کم از کم 7-8 دفعہ آپ پریکٹس کریں اس کو. ٹھیک، پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ چلیں آگے. بعضکم عین اور با باریک، بعضکم من بعض. ٹھیک ہے، استطالت اور موٹا لیٹر ہے تو وہ شو بھی کریں گے. اتباق ہے نا اس کے اندر. آگے چلتے ہیں. کر لیا آپ لوگوں نے؟ 1-2 دفعہ پریکٹس کر لیں. سانس کھینچیں. ٹھیک ہے. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا او باریک او نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. مد اصلی ہیں دونوں، وقاتلو اور وقتلو دونوں، قاف لیکن موٹے ہیں، قا بھی اور قو بھی. ٹھیک ہے، اس کی موٹائی میں کمی نہیں آئے گی، کسرہ کے ساتھ کمی آتی ہے، اس میں نہیں. وقاتلو وقتلو لأکفرن عنہم سیئاتہم. پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا پھر وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، مجھے خیال ہے کہ مجھے تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جنات تجری من تحتها الانہار. ہار مخرج پہ جائیں گے، آگے سے پیچھے سے زبان کی جڑ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. ثوابا، اچھا ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے دوبارہ. یہاں ہم سٹاپ اگر کر رہے ہیں نا تو ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے دوبارہ. ٹھیک ہے، اسے اٹھا لیتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں تاکہ اس طرح آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اچھا میں یہاں سٹاپ کر دیا، حالانکہ سٹاپ کر دیا، اب سٹاپ نہیں کرنا، اب روانی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم ادھر سے چلیں پڑھ لیتے ہیں. الانہار ثوابا من عند اللہ. ٹھیک ہے، اور اگر 1 گو میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سانس کھینچیں گے. ٹھیک ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، اس کے لیے سانس اور پریکٹس چاہیے. عند اللہ. ٹھیک ہے. واللہ
واللہ پریکٹس کریں میں سے واللہ 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 عنده حسن الثواب عنده حسن الثواب ثواب آواز اوپر جائے گی ویب اور دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے جو ہیں واپس میں مل کے جدا ہو جائیں گے، قلقلہ کے لیے باؤنس بیک ہو جاتی ہے آواز، ٹھیک ہے نا، اور قلقلہ ہمیں فیل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بڑی آیت تھی کافی، لیکن الحمدللہ ہم نے کر لی، اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، اور ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہم 2 رکعت سے شروع کریں، ہے نا، لیکن اللہ سے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری کاوش قبول کریں گے انشاءاللہ، اور دعائیں بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صبح حفظ ہے انشاءاللہ MPFHS بلاگرز پر، تو ضرور اٹینڈ کیجیے گا انشاءاللہ، پاکستان رات 10 بجے، ٹھیک ہے، چلیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔